نبی نے جیسے ہی غدیر میں یہ کہا یہ میرا آخری سال ہے، اب تم میری آواز نہیں سن پاؤ، چند مہینے رہ گئے، اللہ سے ملاقات میری قریب ہے۔ 2 بار سورہ علم اتر چکا، اس لیے سب مسانی جہاں سے قرآن شروع ہوا وہیں پہ ختم ہوا۔ 2 بار قرآن پورا سنا دیا، سب سمجھ گئے اب سفر آخرت ہے، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اتنا یقین دلایا کہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ اور پھر یہاں پہ علی لوگ ہیں تو عدالت سے تو سمجھے، لیکن نبی نے دیکھا چلت پھرت، چہروں کو دیکھا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے دیکھا، اور آتے ہی ممبر پر ایک اعلان کیا، ایک اعلان غدیر میں، اب ایک اعلان کیا کہ دیکھو سب مسلمان متفق ہو جائیں اس بات پر کہ جنگ معطا میں جعفر طیار میرے بھائی کو شہید کیا گیا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ رومیوں سے اپنے بھائی جعفر کا انتقام لیں، اور تم پر واجب ہے کہ جتنے مسلمان 3000 کے قریب اس لڑائی میں مارے گئے ہیں تم جا کر ان سے انتقام لو، اور جاؤ روم کی طرف نکل جاؤ اور رومیوں سے انتقام لو۔ اس کے لیے ہم نے ایک لشکر ترتیب کیا، اور ایک بار اسامہ کو بلایا جس کی عمر اس وقت 17 سال تھی، اور کہا اس کو میں نے اس لشکر کا سردار بنا دیا، اسامہ تم جاؤ لشکر لے کر جاؤ، روانہ ہو جاؤ، میں حکم دیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی حکم دیتے رہے تھے، بدر میں حکم دیا لشکر چلا، احد میں حکم دیا لشکر چلا، خندق میں حکم دیا لشکر چلا، خیبر میں حکم دیا لشکر چلا، حنین میں حکم دیا لشکر چلا۔ اب پھر ایک اور جہاد ہونے جا رہا ہے، حنین کے بعد تیاری ہے، اعلان ہے، لشکر روانہ ہو جائے۔ اب اس لڑائی میں ایک شرط لگا دی کہ سب کو جانا ہے، پورا مدینہ جائے، پورا مدینہ جائے۔ لشکر چلا، حکم رسول تھا، لشکر کیسے نہ جاتا، اور اسامہ چلے، اور جب چلے تو واپسی میں بازگشت ہوئی، کچھ باتیں آئیں، یہ اسامہ کو کیسے لڑکے کو بنا دیا، ہم کیسے بزرگ لوگ اس لڑکے کی سرداری میں جائیں، کیسے جائیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ پھر جلال کے عالم میں حلالت ہے، گھر سے پھر نکلے، منبر پہ آئے اور کہا سنو میں اعلان کرتا ہوں، جیس کہتے ہیں لشکر کو، جیسے اسامہ میں آج جو نہیں جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ دیکھیے جو سیاستیں بن رہی تھیں اس کا جواب انسانی اسباب و علل سے نبی جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ اب مزید سیاست دنیا والی آپ چاہتے تھے کہ ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو اختیار تھا نبوت کا اتنا کیا کہ یہ لشکر جائے، مدینہ خالی ہو جائے، تاکہ جب میں وفات پاؤں تو جتنے لوگ ہیں نبی کو اختیار دے دیا جائے کہ علی کی بادشاہت کا اعلان میرے جنازے پہ ہو جائے، جب یہ واپس آئے تو علی پائے تخت پر بیٹھے ہوں، تخت متمکن ہوں، اور پورے عرب میں اعلان ہو جائے کہ علی حاکم بن گئے، خزانے ان کے پاس ہیں، لشکر ان کے پاس ہے، لشکر واپس آئے گا تو علی کی سرکردگی میں رہے گا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ نبوت کا پلان کیا ہے۔ کیسے سمجھے؟ اس لیے کہ نبی کہہ رہے تھے بار بار میں جانے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، تو اب اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ مقابلہ کیسے ہو؟ لشکر رک گیا بیرون مدینہ، اور اسامہ بھی رک گیا۔ جب آپ کو پتا چلا کیوں آگے نہیں بڑھتا لشکر، کیوں نہیں بڑھتا، کہ وہ اصل میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس حالت میں مسلمان آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، بیماری میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، اور جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔
تم کیسے آ گئے؟ یہ تم کیسے نظر آ رہا؟ یہ تم کیسے نظر آ رہا؟ اس لیے کہ تار برقی لگی تھی. اب کیا حالت ہے؟ اب کیا حالت ہے؟ اب کیا حالت ہے؟ اور ادھر سے پیغامبر جائنا نہیں، آگے نہ بڑھنا. اب ایسی حالت ہے، اب ایسی حالت ہے. پورے سفر آخرت کی تصویریں وہاں کھنچ رہی تھی اور وہاں پیغام پہنچ رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو جو ہم نے سوچا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو نبی نے مادی نقطہ نظر سے جو کچھ ہو سکتا تھا علی کی خلافت کے لیے آخری حد تک وہ کیا. یہاں تک کہ اب نبی کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے دقت ہے. سفر آخرت ہے. بلاؤ بلاؤ میرے بھائی کو بلاؤ، جلدی بلاؤ. میں نے بلایا ہے علی کو. جاؤ علی سے کہو نماز پڑھائیں. جاؤ علی سے کہو. پردے سے منہ نکلا، پڑھا دیجئے نماز. نبی کہہ رہے ہیں. اب عجیب مسائل ہیں بھائی. دو رخ ہیں. اب ہم کیا بتائیں؟ اگر یہ رخ آپ کو نہ بتائیں تو آپ کی سمجھ میں رسالت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ پردہ ہٹایا. نبی نے کہا پردہ ہٹاؤ. نماز کون پڑھا رہا ہے؟ علی آ گئے. کہ نہیں علی تو نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ علی کہیں بہت دور تھے. بس یہ ہیں وہ باتیں سمجھنے کی. ایک بات جلال نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ. ارے علی تو آ چکے تھے. اس لیے کہ راوی نے یہ لکھا کہ جب نبی نے کہا مجھے اٹھاؤ تو ایک بازو علی نے تھاما، ایک عبداللہ ابن عباس نے تھاما. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ مناظر کیا ہیں؟ یہ نقشہ کیا ہے؟ یہ کیوں نبی قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں؟ اگر اپنے قلم سے لکھتے، اگر اپنے کاغذ سے لکھتے، تحریر اسی گھر میں رہ جاتی. گواہ بنایا، اس نے قلم دیا ہے، اس نے کاغذ دیا ہے، تحریر اس کو دی ہے، اس کے ہاتھ میں تحریر ہے، یہ لے کے جا رہا ہے تحریر. کیا بات ہے؟ کیا سوچ تھی اور کیا فکر تھی؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے. بس 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 رہنے دو رہنے دو. ابھی کیا کہہ کیا رہے ہیں؟ کیا کہنا؟ کیا کہہ کیا رہے ہیں؟ بھئی کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. اتنا شور ہے. کہہ کیا رہے ہیں؟ کیا مانگ کیا رہے ہیں؟ ان کا یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ جتنے منہ اتنی باتیں یہ کہا ہے، 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 یہ کہا ہے. جب آپ نے کہا ارے بھائی ایسا ہوتا ہے، آخر وقت ایسا ہوتا ہے. اصل میں روح پرواز کرنے والی ہے. ارے بھائی دماغ پہ ذرا کچھ بوجھ ہے. اب وہ لفظ کیسے کہوں کہ جو صحیح بخاری میں لکھے ہیں. اب اس پہ ہوا ہنگامہ. پارٹیاں ہو گئی دو، عورتوں میں بھی دو، مردوں میں بھی دو. اس لیے کہ اندر سے آوازیں چیخنے کی آ رہی. ارے جب نبی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں قلم کاغذ دیا جا رہا ہے؟ عورتیں چیخنے لگی. جب عورتیں چیخنے لگی تو کسی نے عورتوں کو ڈانٹا. چپ بیٹھو، تم لوگ یوسف والی عورتیں ہو، تم لوگ جو ہو مصر کی عورتیں ہو. تو نبی نے کہا خبردار، تم سے بہتر ہے. بہتر ہے. عورتوں پہ سختی نہ کرو، عورتوں پہ سختی نہ کرو. سیدھا سیدھا نقشہ ہے. بھائی یوں پڑھتے جائیے اور یوں سناتے جائیے. کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے ہی نہیں. مسئلے تو الجھا دیا آپ نے. سیدھی سی بات تھی
نبی کا فرمان تھا. یہ کون بول رہا ہے اور کہاں سے لکھا جا رہا ہے؟ قلم کاغذ علی نے کیوں نہ دے دیا؟ سلمان نے کیوں نہ دے دیا؟ ابو ذر نے کیوں نہ دے دیا؟ عمار تھے وہ دے دیتے، مقداد تھے وہ دے دیتے. ہر تقاضا ان سے کیوں ہے کہ قلم لاؤ اور کاغذ لاؤ؟ یہی تو پکڑ ہے. ارے پکڑ تو یہی ہے جس سے کہا نبی نے. لفظ یہ تھا لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر علی دیتے، سلمان دیتے، انہیں گمراہ ہونے